یہ تو اب آپ اس کی حرکت کو آنکھوں میں پرتپش سی لیے لپک لیے وہ بول رہا تھا جب اس کی جینز میں رکھا موبائل اس کا گنگنا اٹھا تھا۔ جینز سے موبائل نکال کے اس نے سکرین کی طرف دیکھا تو نمبر دیکھ کے ہی اس کے لب ہلکا سا مسکرائے۔ اس نے فوراً کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا، شگفتہ انداز میں غیر سلگائی کلمات کہنے چاہے جب دوسری جانب وہ چھوٹتے ہی بولا تھا، شہرے کڈنیپ ہو گئی ہے۔ اس کے کیے گئے دھماکے کے زیر اثر وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا تھا۔ کس نے کیا اور کب ہوا؟ تم کدھر ہو؟ سنبھلتے ہی اس نے یکے بعد دیگرے سوال جھاڑے تھے اور اس کی اس طرح سے بات کرنے کے انداز سے وہ اندر سے ہل گیا۔ تمہارے سسرال والوں کا کارنامہ ہے، سوات ہے، اور وہ اس وقت میں مری میں ہوں۔ اور دوسری جانب وہ جانے کیسے ضبط سے بولا اور اس کے پہلے الفاظ پہ ربحان نے بے ساختہ سامنے بیٹھی آپ گننے کو دیکھا اور پھر بہت ہی نامحسوس انداز میں اس سے چند قدم دور ہٹتا ہوا بولا، انہوں نے شہرے کو کڈنیپ کیوں کیا؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں اس وقت متفکر سوچ کی تھی پرچھائیاں تھیں۔ یہ سوالات اور جوابات کا وقت نہیں ہے، مجھے ان کی لوکیشن چاہیے ابھی۔ دوسری جانب جیسے ہی وہ ضبط کھو کے چلایا تو گہری سانس لے کے رہ گیا۔ انہیں میرے خاندان کی کسی عورت کو ٹارگٹ کرنا تھا اور ان دنوں شہرے کو ملک ہاؤس میں آمد اور وہاں قیام کی وجہ سے اس خطرے میں پڑ چکی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بھی سنگین قدم اٹھایا تو ان کے خاندان کی نسلیں تباہ کر دوں گی۔ وہ غضب ناپی سے کہتے ہوئے کال بند کر دیا اور تفکر اور غصے کی حالت میں وہ منتشر ہوا تھا۔ کچن میں ہر شے موجود تھی مگر ابھی کہیں جانا ہے، آپ کھانا ضرور کھا لیجیے گا۔ اور ہاں، اس کے پاس ٹھہرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا لیکن وہ ہنوز گھٹنوں پر سر کوڑے ہوئے اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ اس کا خمیازہ آپ کے پیارے ہی بھگت سکتے ہیں۔ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے اسی سنجیدگی سے گویا اس پر جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے لب اس کے سر پر رکھے اور بنا رکے تیز تیز قدموں سے چلتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب گھٹنوں میں سردی ہے آپ گنے آنسوں کے آغوش میں مدغم ہوتے چلی گئی تھی۔ دروازہ کھولو خدا کے لیے، پلیز دروازہ کھولو۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹاتی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارتی ہوئی ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ وہ کھانے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں حمنا اور تیمینہ کے ساتھ آئی تھی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد جب سب واک کے لیے نکلے تو چند لمحوں کے لیے جب وہ اپنی سوچوں کے باعث ان سے دور ہوئی، نہ جانے کہاں سے دو آدمی اس کے نزدیک آئے اور اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی اور کیسے وہ کس طرح سے ان کے ہوش آنے پہ اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا جس کا بند دروازہ اس پہ ہولناکیہ انکشاف کر گیا تھا۔ اسے اغوا کیا جا چکا ہے اور یہ ادراک ہوتے ہی وہ روتی روتی اتنا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن دروازے کے پاس نفوس نہ جانے بہرے ہو چکے تھے، جہاں بے حس ہو چکی تھی۔ اس کی چیخو پکار کی مدد پہ بھی وہ نہیں آئے۔ ڈیڈ، بڑے بابا، ماما، چاچو، وہ باری باری سب کو پکارنے لگی لیکن اس وقت بہت دور اس کے اپنے اس کی پکار سننے کے سے بھی قاصر تھے۔ اسے دروازہ پیٹتے اور روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر بیت گئی تھی کہ دروازہ ایک کھٹکے کی آواز سے کھلا تو اس کے سر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کوکو، کون ہو تم؟ قطعی اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو۔ سر تپا گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے سفید سائی نے خشونت برے لہجے میں کہا تو وہ خود میں ہی سمٹی لرزتی ہوئی لہجے میں بولی، کوکو کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے بری طرح سے روتے ہوئے سوال کیا۔ اس لیے کہ تم زرغام ملک کو ابھی کے ابھی فون کرو اور اسے کہو کہ ہماری بچی لے کر آئے اور تمہیں واپس لے جائے۔ اگر وہ یا تم ایسا نہیں کرتے تو مجبوراً ہمیں تمہاری عزت یا جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ متکبر لہجے میں کہے گئے الفاظ اس کے ذہن گم رہ گئے تھے اور کہرام دھچکا لگ چکا تھا۔ زرغام چاچو، ان کی لڑکی؟ لیکن وہ تو نگاہ ان کے انتشار کا شکار دماغ میں اس وقت بہت سے سوالوں سے یکلخت تھی ادم مچایا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے ایک دنیا نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے بامشکل ان سوالوں سے جان چھڑواتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بولی تو سامنے کھڑے سفیر سائی نے تیش میں مبتلا ہوتے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا تو وہ لہراتی ہوئی نیچے جا گری۔ تمہیں گھر جانے کی پڑی ہے جبکہ وہ ذلیل انسان دن دہاڑے اپنے اس کمینے دوست کے ساتھ اپنی عزت مٹی تلے روند کے ہمارے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ بلند آواز میں گرجتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی جانب لپکے ہی تھے کہ اس کمرے سے چند قدم دور کا گھر کا داخلی دروازہ اتنی شدت سے لرزنے لگا تھا کہ اس کی آواز پہ شہرے نے بے ساختہ سسکتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے تھے۔ سفیر سائی کمرے کے باہر کھڑے ان دونوں آدمی حیرت سے دروازہ دیکھنے لگے جسے باہر سے زوردار ضربیں لگاتے ہوئے گویا توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگاتے سفیر سائی نے شہرے کی جانب بڑھنا چاہا جب لکڑی کا بنا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹتا ہوا اس تنگ سے صحن میں بلند آواز سے گرتا اس کے بڑھتے قدموں کو روک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں موجود تینوں نفوس کچھ سدباب کرتے ہوئے
ہوئے اپنا بچاؤ کرتے وہ آندھی طوفان بنے ان دونوں آدمیوں کی جانب بڑھا جو اپنے ہتھیار سیٹ کرتے ان پر نشانہ باندھنے کو تھے، لیکن اس نے بہت بپھرے ہوئے انداز میں سامنے کھڑے آدمی پہ بندوق کھینچی اور اس کا پٹ اس کی کن پٹی پر مارا اور اڑتا ہوا دوسرے آدمی پر جا کر، جس کے باعث اس کے ہاتھ سے بھی بندوق نیچے جا گری۔ اپنی قدم یہی روک لو سپیر سائی، ورنہ میں ہر طرح کے انجام کی پرواہ کیے بغیر تمہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا۔ سپیر سائی نے جب اس تلاطم خیز طوفان کے تیور ملاحظہ کیے تو اپنے پسٹل کو دائیں بائیں میں جھگڑتے ہوئے چہرے کو اپنی تحویل میں لینا چاہا، تو اس کے آدمیوں نے اچھی سے ترغت بناتا اس کے اٹھتے قدم کو دیکھ کر اس قدر وحشت زدہ انداز میں بولا کہ پیر حویلی میں سب سے زیادہ سپاک اور ظالم مشہور سپیر سائی بھی ٹھٹک سا گیا تھا اور گردن گھما کے اسے دیکھا جو چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات لیے اسکائی بلو شرٹ اور کالی پینٹ پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پیشانی پر بکھرے و سرخ ہوتی آنکھوں میں جلسا دینے والی نفرت اور انتقام لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر جلدی آئے گا۔ اپنے قدم وہیں روک لو تم زرگام ملک، یہ مت بولو کہ میری پسٹل کا نشانہ، یہ لڑکی اور سپیر شاہ کا نشانہ کبھی چکتا نہیں۔ اس کے آگے بڑھنے پہ انہوں نے بلند آواز میں وان کیا، لیکن اسی لمحے گولی کی بلند آواز گونجی تو جہاں ایک طرف ساکت بیٹھی شہروں کے ہونٹوں پر چیخ بلند ہوئی تھی، وہیں سپیر سائی کی پسٹل نشانہ لگنے پر دو جھاڑ گری تھی۔ اچھا، آپ کا نشانہ اچھا ہوگا، لیکن ایس پی رحمان سے بہتر ہرگز نہیں ہوگا۔ اکھڑی ہوئی چوکھٹ پہ کھڑا وہ شخص شاید آخری شخص ہوگا جسے وہ اس پل یہاں دیکھنا یا سننا نہ چاہتے ہوں گے۔ میرے گھر کی عورتوں کی نگاہ اٹھانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ بپھرا ہوا زرگام جو شہرے کی چیخ مارنے پہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس کی رخسار پہ انگلیوں کے نشان سرخ اور اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ سپیر سائی کی جانب لپکا اور اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں لیتا دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر مکے مارتا غصے سے دھاڑا تھا۔ شہرے جس نے ہمیشہ اس کا بہت پرسکون اور متحمل روپ دیکھا، اس کا ایسا جنونی روپ دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ اب لب پنچے وہ سخت سی پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اسے تک رہی تھی جو اس لمحے پاگل ہوا چاہ رہا تھا۔ یہ تو خوش قسمتی ہمارا پہلا نشانہ بن گئی۔ اگر تم نے ہماری لڑکی واپس نہ بھجوائی اپنے اس کمینے دوست سے لے کر، تمہاری منکوہا یا تمہاری ماں یا تمہاری بہن اس کے ہاتھ پڑنے والے مکوں کا درد بمشکل برداشت کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے تو اس کے اندر گویا آگ دہک اٹھی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تم لوگوں کو آنکھ نوچ لوں گا جس سے تم لوگوں نے ان کی جانب دیکھنے کی جرت کی۔ زور سے دھاڑتے ہوئے اس نے مٹھی پوری قوت سے بند کرتے ہوئے مکے پیٹ میں مارا اور پھر اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر انگلیاں پوری قوت سے مروڑ دی تھی۔ تمہارے نام کے ساتھ لگے لفظ کی وجہ سے تمہارے ہر جائز اور ناجائز کام پہ چپ رہوں، لیکن میرے خاندان یا کسی بھی عورت کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو یہ زرغام ملک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم پہ آنے والی ہر گھڑی بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ وحشت اور برودت سے بھرپور لہجے میں بولتا وہ اپنے گریبان سے گھسیٹتا ہوا ربحان کی جانب دھکیل چکا تھا۔ FIR درج ہو چکی ہے، اب یہ شخص جیلوں کی سلاحوں سے نکلا تو تمہارے بدن سے تمہاری وردی میں اتاروں گا۔ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو اس نے زور سے سر جھٹکا۔ تمہاری اس دھمکی سے میں اس قدر خوفزدہ ہو چکا ہوں کہ میری سانسیں بند ہونے لگی ہیں، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے اہلکاروں کو بلایا اور ان تینوں کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے کہا۔ چلیے محترمہ، اپنی بیوی کو ابھی شادی کا تحفہ بھی دینا باقی ہے، آج جا کے تحفہ اطلاع پہنچا دوں۔ اور اپنی گھٹیا طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے چچا جان نے جو حرکت کی ہے اس کے باعث انہیں جیل میں بند کر کے آیا ہوں، اور آپ کی گرفتاری کے بعد آپ کے بھائیوں نے ایسی فضول حرکت کی تو ایسے بہت سے تحفے انہیں دن رات دوں گا۔ سپیر سائی کو ہتھکڑی لگاتے ہوئے سرد لہجے میں اسے سناتے ہوئے پولیس وین کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ زرغام شہرے کو ساتھ لیے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ شہرے سپیر سائی کو ربحان کی جانب دھکیلنے کے بعد فوراً اس کی جانب لپکا، دیوار سے ٹیک لگائے پھٹی پھٹی خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرے آپ ٹھیک ہو؟ اس کی حالت زار پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے چونکی اور پھر جگہ جگہ اس کے قاتل نین نمکین پانیوں سے بھر گئے۔ وہ ممم بابا ممم میں بہت کچھ بولنے کی چاہ میں اس کے لب پھڑپھڑائے، لیکن وہ ذہن جو پچھلے 30 گھنٹوں سے پہلے ہی انتشار کا شکار تھا اس پہ مستعد اغوا اور اس پر زرغام کا ایسا روپ دیکھنا اس کے عذاب پر اس قدر بھاری پڑا تھا کہ زرغام کو اب اپنے قریب دیکھ کے وہ حواس کھو کے اس کے بازو میں بکھرتی چلی گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا وہ کس قدر اس کی سحر کا اثر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہوش کھونے پہ بھی اسے خود میں سمیٹتا، اسے چھوٹے سے
تنگ گھر سے لے کر نکلا اور پھر اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے لے کر نسبتاً کم درجے کے ہوٹل میں لے آیا تاکہ ان کے لیے مسئلہ نہ بنے، لیکن اس قدر احتیاط کے باوجود بھی پیر حویلی کے مرد جو چاہتے تو نگاہ کو کڈنیپ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے جب شہری کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اسے ہی مورا بنانے کا سوچ کے کڈنیپ کر لیا۔ اغوا کے بعد وہ جو آپ گننے کی بازیابی کی توقع کر رہے تھے، سپیر سنگھ کی غیر متوقع گرفتاری پہ بھی پاگل ہوتے وہ لوگ اب دوسرے ہتھ کنڈے پہ اتر آئے تھے۔ اگلا سورج نکلنے سے قبل انہوں نے جو آدمی سپیر سنگھ کے شہری کو کڈنیپ کے لیے اس کے سارے میس کے دوران سیف سائڈ کے لیے ان کا تعاقب میں لگا رکھا تھا، اس کے موبائل میں بننے والی ویڈیو میں انہیں وہ پارٹ لیا جو زرغام شہری کو بازوں میں اٹھا کر اس گھر سے نکل رہا تھا اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہوٹل پہنچ کر اسی انداز میں ہوٹل گیا اور اس ویڈیو اور تصاویروں کو فوراً وائرل کیا اور ساتھ ہی یہ خبر پھیلا دی کہ شہر ملک جو آئی تو کالج ٹرپ کے ساتھ تھی، وہ در حقیقت یہاں زرغام ملک کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے آئی تھی۔ اس ویڈیو وائرل کرنے کے بعد انہوں نے یہ خبر جنگل میں آگ کی مانند اس قدر تیزی سے پھیلی تھی کہ اس سے دور ملک ہاؤس کے مکینوں سمیت نگاہ واحد پر بھی یہ کسی بلاسٹ کی مانند پڑی تھی۔ سوات میں موجود قدرے نچلے درجے کے ہوٹل میں موجود زرغام کرسی پر بیٹھا کرب سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت تھی تو ہوش میں لیکن گہری نیند میں تھی۔ یہاں آتے اس نے سب سے پہلے اسے ہوش لانے کی کوشش کی اور چونکہ وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی اس لیے ہوٹل سروسز سے جوس منگوا کے اسے پلانے کے بعد اس نے اس سے منگوائی گی کہ سکون آور گولیاں اسے دی تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے اور خود سے اسے دور پڑی کرسی پر برجمان ہوتا اسے دیکھنے لگا تھا، جس سے اس طرح بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یوں ہی پراذیت سوچوں میں گم نہ جانے رات کے سمٹے پہر صبح کا اجالا پھیلنے لگی تھی اور اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ اس وقت شاید صبح کے 4:45 بجے تھے جب رواحان کی جانب سے ملنے والی کال نے اس کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے منسلک جذبات کو اس نے خود سے بھی چھپا کے رکھا تھا، اسے اس کے ساتھ نتھی کر کے پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ یک لخت اس کے اندر انگارے سے دہکنے لگے جبکہ دل کو گویا ہر شے کو تہس نہس کر کے بے قرار ہوا تھا۔ چونکہ اس وقت شہرے کی بے خبری ہی بہتر تھی اس لیے وہ اسے یوں ہی سوتے ہوئے اٹھا کے واپسی کی جانب گامزن نہ ہوا، کیونکہ اب کی بار ملنے والی چوٹ پہ دشمن ناقابل فرموش ہونا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا گھر پہنچنے سے پہلے اس کے لیے کیسی قیامت خیز گھڑیاں کھڑی تھی۔ گیٹ سے ایک بابا جان، آپ کیسے مجھے اس رشتے کے لیے فورس کر سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کمیٹڈ ہوں۔ اسد صاحب کا غیر متوقع حکم اسے کسی چابک کی طرح لگا تھا۔ اس کی چابک کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا انتہائی بلند آواز میں تلخ لہجے میں بولا تو سب نے یہ دہل کے اس کے غضبناک تاثرات ملاحظہ کیے تھے۔ میں تمہیں اس کمٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے بے لچک کھڑے تاثرات دیکھتے ہوئے اسد نے اسے نرمی سے ہینڈل کرنا چاہا تھا، جبکہ وسیع اور ریز حال میں پڑے قیمتی دیدہ زیب صوفوں پر بیٹھے نفوس خاموش تماشائی بنے ان باپ بیٹا کو دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کے کہنے پہ یہ کمٹمنٹ ختم بھی نہیں کرنے والا، آپ کے نحوبت سے کہنے پہ جہاں وہ موجود چند ایک نفوس کے ہونٹوں پہ دبی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اسد صاحب کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ بات کو دمکاؤ مت، میں تمہیں صرف نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اب کے سنجیدہ سے اس کی جانب دیکھا تھا جو ایک اترے بے لگام گھوڑے کی مانند لگ رہا تھا جسے نکیل ڈالنے والا فی الحال کوئی نہ تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے بابا جان، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ سلگتی ہوئی آنکھیں اس کے سرخ چہرے پہ گڑی ہوئی تھی۔ زرغام ملک، مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے اس کے مقابل آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچی، لیکن میرے لیے ایک ہی نکاح کافی ہے۔ اس کی تلخ آواز کو گویا ایاز صاحب نے قطعی کیا۔ آئیوں دامن چھڑانے سے قبل تمہیں کل ایکشن لیتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن بے سود ٹھہرا۔ مجھے علم ہوتا کہ میرے ہمدردانہ عمل سے آپ کی شان شوکت کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا اور وہ مسئلہ آپ میرے لیے مسئلہ کشمیر بنانے والے ہیں تو میں انہیں مرنے دیتا۔ وہیں وہ اس وقت اس ذہنی کشیدگی کا شکار ہوتا، سخت بے رحم اور نحوبت زدہ لہجے میں بولتا۔ سب کے دل دہلا گیا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر اس طرح سے بچھاڑ ہو جائے گی۔ زرغام بھولو مت کہ تم کس کے متعلق بات کر رہے ہو۔ اسد صاحب اس کے بے رحم الفاظ پہ متشل ہوتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے تو وہ ایک قدم اٹھاتا ان کے سامنے کھڑا ہوتا اور لفظ چبا چبا کے بولا، یہ بات ہرگز نہیں بھول رہا، لیکن شاید آپ یہ بات فراموش کر چکے ہیں کہ جس سے آپ میرے دوسرے نکاح پہ زور دے رہے ہیں وہ نہ صرف مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے بلکہ بھتیجی لگتی ہے میری۔ اس کے چپتے ہوئے لہجے پہ لہجہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی اور پورے حال میں اس قدر خاموشی تھی، حال میں اس کے الفاظ کے جواب میں ایک ہولناک سا سناٹا چھا گیا تھا جسے داد بخش صاحب کی ہچکچاتی ہوئی آواز نے توڑا تھا، لیکن وہ آپ کی سگی بھتیجی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ پہ اس کے اندر بہت کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔
اور ایسا ٹوٹا کہ اس کے ٹوٹنے کی کرچیاں اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمایاں ہونے لگی تھی۔ زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے وہ آنکھوں میں شدید ترین چبھن لیے وہ خود پہ ضبط گہرے باندھنے کی کوشش میں تھا، لیکن ان کے ان الفاظ نے گویا برسوں پرانے زخموں کو چھیڑ ڈالا تھا۔ اس قدر مخالفت کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، جبکہ وہ میری سگی بھتیجی بھی نہیں ہے۔ گزرے لمحوں نے جب سماعتوں پہ دستک دی تو جیسے ایک طوفان سا اندر امڑ آیا تھا، جس کے زیر اثر وہ لوگ آگ بگولا ہوتا ان کی جانب بڑھا تھا۔ آپ ہاتھ اٹھا کے اس نے انہیں کچھ کہنا چاہا، لیکن اپنے الفاظ کو فقط ان کی عزت کی خاطر ضبط کرتا وہ وپریت طوفان کی مانند مڑا اور اپنے راستے میں آتی ہر چیز کو اپنے پیروں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوا صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرغام! سمرین بیگم اس کی مچائی گئی تباہی کو ششدر نگاہوں سے دیکھتی اس کے باہر نکلنے پہ جیسے ہوش میں آئی تھی، لیکن تب تک وہ دہلیز پار کر چکا تھا۔ عیسیٰ! جازم! اس کے پیچھے جاؤ، وہ بہت غصے میں ہے، کہیں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ انہوں نے روتے ہوئے مڑ کے وہاں متفکر بیٹھے بیٹوں کو بلایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر چلے گئے، فل سپیڈ پہ گاڑی بھگاتے ہوئے۔ وہ اپنے اندر موجود اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اشتعال تھا کہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں دباتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگنے کی تگ کی تھی، جہاں اس کے لیے چاہت کے گلے پھندے بنایا جا رہا تھا، اور اس کے بھٹکتے ذہن کو اچانک موبائل کی بلند ہوتی رنگ ٹیون پر جھٹکا سے لگا تھا۔ اس نے گردن گھما کے بتدریج سرخ ہوتی آنکھوں کے سامنے بلنک کرتی اسکرین کو دیکھا۔ اس پہ دکھائی دیتے نمبر کو دیکھ کر اس نے نگاہ واپس ونڈ اسکرین پر جما دی، لیکن کان کرنے والے عضلی ڈھیٹ تھا، اس لیے اس کے ایک پر کال نہ اٹھانے پر اس نے یکے بعد دیگرے 2-3 دفعہ جب کال کی تو نچارا اس نے کال پہ کی۔ کہاں ہو؟ دوسری جانب چھوٹتے ہی سوال کیا گیا، جو سلام کرنے لگا اور اب لب پیچ گیا تھا۔ گاڑی میں اس نے مختصر سوال کا جواب دیتے ہوئے نگاہیں سامنے جمائی تھی۔ میری طرف آ جاؤ، مجھے ملنا ہے تم سے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بھویں سے کھیرتے ہوئے موبائل کو گھورا۔ تمہاری کون سی طرف ہے؟ گھر سے؟ تم بھی بیوی سمیت دربدر ہو؟ سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے بل بلانے پر مجبور کر گیا۔ دربدر نہیں، ہم بلکہ ہنی مون منا رہے ہیں، اس نے جل بلاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، لیکن اس نے اصل یہ بنا گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی تھی۔ نکاح سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی خاموشی پہ دوسری جانب وہ بہت سوچ بچار کے بعد بولا تھا، تو اس کے الفاظ پہ زرغام کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے، جبکہ اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ تو کیا کروں؟ جس محبت کو اس کی عزت کی خاطر چھپائے بیٹھا تھا، اسے ایک الزام کی صورت میں گلے میں پہن لوں، اور ایسا الزام جو ہمیشہ انہیں میرے ساتھ باندھ کے اذیت دیتا رہے۔ اس کے لہجے میں ایک وحشت برپا تھی جو اس کی اندرونی اذیت بے بسی کا پتہ دے رہی تھی، لیکن زرغام دوسری جانب اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ سرد مہری سے اس کی بات قطع کر گیا۔ ربحان سٹاپ اٹ، میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم آپ لوگ یہ فراموش کر بیٹھے ہو کہ میں ایک لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ چکا ہوں، اگرچہ میرے دل کے کواڑ خانوں میں برسوں پرانی چاہت پنجے گاڑ کے بیٹھی ہے، لیکن اس رشتے کے بدولت وہ مجھے اچھی بھی لگتی ہے اور میں محبت بھی کرتا ہوں ان سے، اور ہرگز اس کے قدم سے ان دونوں ہستیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا جنہیں میں چاہتا ہوں، اس نے سلگتے ہوئے مگر قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اپنا موقف اس کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ تو کیا اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو اس کے لیے تکلیف کا سبب پیدا نہیں ہوگا؟ وہ کالج ٹرپ کے دوران مسنگ ہوئی ہے اور یہ بات انہیں باہر نکلنے نہیں دے گی۔ اس کی اور تمہاری غیر مہذبانہ تصاویر پورے شہر یا ملک میں وائرل ہو چکی ہیں، اور ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ بات اس کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنے گی، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ ربحان اس کی ساری باتوں اور کیفیت کو سمجھتا اس وقت جان بوجھ کر اس کی تائید سے اعتراض برتتا ہوا اس وقت جلد بازی سے روکنا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے اس میچ سے نکلنا آسان ہے، لیکن ان کی پوری زندگی میں تمہارا نام ایک دھبے کی صورت میں لگ چکا ہے۔ آج اگر وہ کسی سے بھی اس کا نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک الزام کی صورت میں اس شخص کی زندگی میں داخل ہوگی اور ساری عمر اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے گی۔ وہ مزید بولا تو اس کی سنجیدگی سے کئی باتوں پہ اس کے اندر گھٹن اس قدر بڑھنے لگی کہ وہ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کرتا بے بسی سے سر اسٹیئرنگ پر ٹکا گیا تھا۔ یہ جو کچھ تمہاری زندگی میں اچانک برپا ہوا ہے، اس کا سبب میں ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے بوجھل سانسوں کی محسوس کر کے وہ بولا تو اس نے بے چینی سے اس کی کال منقطع کی اور دونوں ہاتھوں میں سر زور سے جکڑتے ہوئے بے ساختہ خدا سے دعاگو ہوا۔ بھاری پلکوں سے بوجھل آنکھوں کو وہ مشغول کھولنے کی کوشش کی اور اس نے ارد گرد ماحول کا جائزہ لینا چاہا، جب دکھتے سر اور رخسار میں ہونے والے عجیب سے درد کے سبب وہ واپس تکیے پہ گرتی دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتی ہوئی سر تھامنے کو تھی، جب بائیں کلائی میں درد کی ٹیسی محسوس اٹھنے لگی تھی۔ اپنے وجود میں ہونے والی تکلیف کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تو نگاہ ایک نامنحوس سے منظر سے ٹکرائی تھی۔
ہاؤ آر یو میں وہ ابھی بھی مندی مندی آنکھوں میں ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ ایک اجنبی سی نسوانی سی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ اس نے بمشکل گردن گھمائی اور سامنے کھڑی نرس کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یہ احساس ہوتے اس نے درد سے دکھتی آنکھیں خود پہ گھمائی تھی تو نگاہوں میں چیختے چلانے ذوالنورین میر کا سر سراپا درد کی شدت سے سرایت کر گیا تھا۔ وہ نرس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنے وجود کو ہی گھور رہی تھی جب خود پہ پرتپش آنکھوں کی لپک کے احساس نے اسے دوبارہ پلکیں اٹھانے اور ارد گرد گھمانے پہ مجبور کیا تھا تو اس کی حرکت کرتی پلکیں کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر بیٹھے خود کو تکتے ہوئے وجود پر جیسے ٹھہر سکی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ بے حد پریشان تھے آپ کے لیے، جب سے آپ کو لے کر آئے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی روم سے باہر نہیں نکلے۔ نرس نے جو اس کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس بیٹھ کے تکیے کی جانب تھوڑا اوپر کرتے ہوئے شگفتگی سے بولی اور اس کا چہرہ اس کے الفاظ پہ مارے خوف کے سپیڈ پڑ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں اس کی جانب دیکھا جو کہ الفاظ بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی لو میرج ہے؟ نرس جو اس کے ٹانکے چیک کرنے اور اسے میڈیسن دینے آئی تھی وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو گھورتے پا کر مسکراتے بولی تو اسے جیسے ہوش سا آ گیا تھا۔ ہماری شادی نہیں، وہ ابھی اس غلط فہمی سے دور کرنے ہی والی تھی جب دروازہ ناک ہوتے ہوئے ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور پھر ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران نیم دراز دل ابراہیم ویل چیئر پر بیٹھے ذوالنورین کو کی نکیوں سے دیکھتی بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل کون لایا، جبکہ اس کے حالات سے بے نیاز وہ کھڑکی کے پار دیکھنے میں محو ہو چکا تھا۔ اسے جب سے ہوش آئی تھی وہ آمنہ بیگم دادوں کی گود میں منہ چھپائے سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ سب دستائی کے بیٹوں کی دشمنی زرگام سے کیوں کر بن گئی؟ ان کی بچی کی شادی تو رغبہان سے ہوئی تھی نا؟ مہوش ملک جنہیں یہ لگا کہ شاید اس وقت سو چکی ہے، انہوں نے اسی کمرے میں موجود خواتین سے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ شاہ حویلی والوں کا عرصے سے ہم لوگوں کے ساتھ بیر چل رہا ہے کیونکہ اسد نے ان کے خلاف بہت سے کیسز لڑے ہیں اور زرگام بھی بزنس میں انہیں شکست دیتا آیا اور سونے پہ سہاگا کہ یہ ہوا کہ زرگام کی شیزوری پہ جب ربحان وہاں سے ان کی بچی کو لے کر نکلا تھا تو انہیں حویلی سے باہر لے جانے والا، ان کے بعد حویلی والوں کو ان کے پیچھے جانے سے روکنے والا زرگام تھا۔ اس لیے وہ سب اس کے دشمن بن بیٹھے اور ان کا یہی ارادہ ہے کہ پہلے زرگام کو کسی طریقے سے توڑ سکیں اور پھر ربحان پہ حملہ کریں اور ان کی بچی کو آسانی سے حویلی سے لے جانا بھی تبھی ممکن ہو سکے گا جب زرگام اور اس کے گارڈز کی فوج انہیں ڈاج دیے رکھا۔ اور سمرین بیگم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسد صاحب، احمد صاحب اور دادو بخش صاحب کی تفصیلی گفتگو سن کے آئی تھی، انہوں نے تفصیل سے آگاہ کیا تو ان کی باتیں سنتی شہرے نے گھٹی گھٹی سی سانس خارج کی۔ وہ شاہ حویلی والوں کی کئی گھٹیا حرکتوں کے متعلق تو جان چکی تھی لیکن وہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ نگاہ سے بات ہوئی، زرگام پہنچا اس کی طرف، زرگام جسے نکلے 4 گھنٹے ہونے والے تھے اور اس کی طرف سے پریشان ہوتی آمنہ بیگم نے سمرین بیگم سے استفسار کیا تو وہ رونے لگی۔ نہ وہ نگاہ کی طرف ہے نہ ربحان کی طرف۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے خالہ جان، انہوں نے سسکتے ہوئے جواب دیا تو آمنہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ پریشان نہیں ہو بچے، آ جائے گا واپس کچھ دیر میں۔ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ ہر کوئی اس وقت اپنی جگہ پریشان حال ہے۔ یہ بات اس کے لیے آسان نہیں ہے کہ پہلے سے نکاح شدہ ہوتے ہوئے بھی اس صورت میں جب 2 دن بعد شادی ہو، ایسے میں اپنے سے کم عمر لڑکی سے بحالت مجبوری نکاح کرنا۔ اپنی ہی پوتی کے متعلق اس طرح سے بات کرتے ہوئے انہیں بے حد تکلیف ہوئی تھی لیکن وہ اس حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی تو اس کے آخری الفاظ پہ ان کی گود میں لیٹی چہرے کا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ وہ گم ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے کہے گئے الفاظ اچھے سے سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی جب مہوش بیگم بولی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ جان، اگر جو زرگام کی تصویریں وائرل نہ ہوتی تو شہرے کا نکاح ہم موسیٰ سے بھی کر سکتے تھے لیکن ابھی کے لیے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ان دونوں کا نکاح کیا جائے۔ مگر زرگام ہے کہ پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دے رہا۔ جب شہرے کو پتہ چلا تو وہ کیا رد عمل دے گی؟ ان کے کہے گئے الفاظ تو جیسے شک اور شبے کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ بے یقینی، حرکت، صدمے، افسوس، ناراضگی اور پھر نفرت کے جذبات یکجک اس کے دل و دماغ میں جنم لیتے گئے اور انہی کے زیر اثر وہ ایک جھٹکے سے آمنہ بیگم کی گود سے نکلی۔ زرگام چاچو اور میرے رد عمل کا خیال سب کو آ رہا ہے۔ کسی کو نگاہ چاچی کا احساس ہے کہ ان پر کیا بیتے گی؟ یہ سب دیکھ کر یا سن کر آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں زرگام چاچو کے ساتھ نگاہ آخری لفظ بولتے اس کے دل اس قدر خراب ہوا کہ لب پینچی ہوئی افسوس سے انہیں دیکھنے لگی جو اس کے اچانک بولنے اور اٹھنے پہ حیران تھی۔ دیکھو میری بچی، یہ اس وقت بہت ضروری ہے تمہاری اور زرگام کی تصویر۔ اس کی جذباتی حالت کو دیکھتے ہوئے زونی بیگم ماما نے نم لہجے میں اسے پچکارنا چاہا مگر جب وہ بدکتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی اور اسے پیچھے سے سننے والی آواز بھی نہیں آئی تھی، چاہے میری تصویری پوری دنیا میں وائرل ہو جائیں، یہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، لیکن میں یہ کسی قیمت پر بھی زرگام چاچو سے نکاح نہیں کروں گی۔
اور اس نے روتے ہوئے بلند اور دو ٹوک لہجے میں اسے انکار تک پہنچا دیا تھا جب قندیل تیزی سے قدموں سے چلتی کمرے میں آئی اور پھولتی سانسوں کے درمیان بمشکل بولی، سفیر سائن کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کے کارندے شہری کے متعلق بہت ہی گھٹیا اور غیر مہذبانہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور اسے نہ صرف زرغام بلکہ موسیٰ عیسیٰ کے ساتھ بھی منسوب کیے جا رہے تھے۔ اس لیے سانسوں کے بڑھتے ہوئے انتشار کے باعث وہ سانس لینے کو روکی تو اس کی باتوں پر چہرے لڑکھڑائی اور زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس لیے بڑے بابا داد بخش اور بابا اسد ملک نے زرغام اور شہرے کا جعلی نکاح سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس نے قدرے بلند آواز میں کہتے وہاں موجود خواتین کے سروں پر بلاسٹ پھوڑا تھا جبکہ ششتر کھڑی شہرے کی نگاہوں کے سامنے نگاہ کا خوبصورت چہرہ لہرایا تھا اور پھر سیاہ کوٹ کے ساتھ وہ سرخ رنگ آیا تھا تو وہ خواص ہوتی ہوئی بربری ریت کی مانند دبی اسکرین پر بکھرتی چلی گئی تھی۔ اپنی جینز کی پاکٹ پہ سے چابی نکالتے ہوئے اس نے صدر دروازے سے چابی گھمائی اور بہت آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ دو چار مضبوط قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک دم سے ریموٹ اس کے سینے پہ آ کے ٹھا کر کے لگتا اس کے قدموں میں آ گرا۔ اس اچانک افتاد پہ چونکتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا، نہ جہاں تبھی اگلا حملہ، کوشنز، گلاس، ڈیکوریشن پیسز، فروٹس، نہ جانے کیا کیا علم غلم، وہ نہ جانے کیا کہاں سے اٹھا کے بنا اس کی جانب دیکھے اس کی جانب اچھالتی جا رہی تھی، جبکہ ایس پی ربحان گردیزی جو ابھی سے 1 گھنٹہ قبل ایک مجرم کو جیل کی سیر کروا کے آدھا گھنٹہ قبل ایک عاشق کو عشق کی زنجیر پہنا کے آیا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے بار بار بولنے کی کوشش کرتا اپنے بچاؤ کی ناکام کوشش کیے جا رہا تھا۔ آپ کی نہیں یار، بتائیں تو صحیح کیا ہوا، کیوں بن گولیوں کے یہ قاتلانہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ وہ بلند آواز میں بولا تو اس کے تجاہل عارفانہ انداز میں اس کے اندر چھپا غیظ دوبارہ مٹایا۔ وہ موڑی اور پیچھے میز پر پڑا بہت قیمتی اور قدرے بھاری ڈیکوریشن پیس اٹھانا چاہا، مگر اتنی مہلت ایس پی صاحب نے کے لیے کافی تھی۔ وہ نیچے بکھرے ٹکڑوں اور چیزوں سے قدم بچاتا پھرتی سے اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے ڈیکوریشن پیس اٹھانے سے قبل اس کے بے پرے وجود کو اپنی گرفت میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے، وہ پوری قوت لگا کے اس کے بازو کو تنگ ہوتے ہوئے حصار سے میں گسمسائی۔ پہلے بولنے، آپ نے بازو کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے اس نے غصے سے سرخ ہوتی ناک کو چھوا تھا، جان سے مار ڈالوں گی میں، چھوڑو مجھے، فالتو سمجھ رکھا ہے کیا مجھے، جو پہلے ہی اپنی فضول بہادری اور مردانگی دکھانے کے چکر میں مجھے میرے گھر سے اٹھوایا اور پھر یہاں لا کے مجھے قید کر کے رکھا۔ میں کیا تمہارے عشق میں مری بیٹھی ہوں جو یوں بیٹھ کر سارا دن تمہارا انتظار کروں گی؟ وہ جو اس سے پہلے ہی شاکی تھی اس کے پورے دن غائب رہنے پہ اس کے اندر کا غصہ جو اب پھٹا جا رہا تھا، جس کے باعث وہ ہر انجام سے بے پرواہ بری طرح چیخی تھی۔ مجھے بے وجہ چلانے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں مسز ربحان، لیکن آپ کو تو سارے ساتھ خون معاف، جان نثار کرنے والے انداز میں بولتے ہوئے وہ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو اب بھی امرت کی مانند پی گیا تھا، جبکہ اس کی اس قدر تلخ باتوں کے جواب میں اس نے ایسا دل برانہ انداز سے مزید تپا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتی اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی سانسوں کی تپش، آنکھوں کی بے باک لپک اور شوخ جذبات نے اس کی زبان کو گویا لنگنت زدہ سا کر دیا تھا۔ اتنی ظالم نہ بنے ربحان گردیزی، مانا کہ بہادری اور مردانگی کے چکر میں آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کر یہاں ہنی مون منانے کے لیے لانے کے بعد پورا دن اکیلے چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن یار ایسے حملے تو مت کرو، اکلوتا شوہر ہوں آپ کا، اگر یوں ہی قاتلانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی تو باخدا اپنے ہتھیاروں کی جان لے بیٹھیں گی، خواہ مخواہ بیوہ بن جائیں گی۔ اپنے نرم و ملائم نقوش کو اپنے لبوں میں چھوتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں لفظوں کے جال پھینکنے لگا اور اس کے آخری جملوں پر اس کے پورے وجود کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ لیکن اب وہ اسے کسی بھی طرح کسی مہلت دیے بغیر ہی اس پہ جھکا، اس کے غصے سے تنے اعصاب کو اپنے استحقاق کے رنگوں سے شرم و حجاب میں بدلنے لگا۔ اس کے استحقاق سے سجی اس کی بے باک گستاخیوں اور شرارتوں سے گھبراتے بوکھلاتے ہوئے اس کا غصہ کہیں دم توڑنے لگا تھا، کیونکہ اس شخص کی جنونی اور شدت امیز قربت ہمیشہ کی طرح اسے کچھ کرنے کے اہل نہ چھوڑی تھی۔ میرے ہی رنگ میں رنگی مجھ سے بیگانہ کر رہی ہے۔ اسے اپنی سیاہ شرٹ کو اس کے بدن پہ دیکھتے ہوئے اس نے مخمور انداز میں بولتے شرٹ کے گول گلے پہ اپنے لب رکھے تو وہ بے اختیار لڑکھڑائی اور بے ساختہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے لپیٹتے ہوئے خود کو سہارا دینے کی کوشش کی تھی۔ تھینک یو میری جان، ہمارا صدا کا خوش فہم دل آپ کے اس قدم آپ کو خود کو سپردگی سمجھتے ہوئے یہ دلکش رات آپ کے نام کر رہا ہے۔ اس کے نازک کمر کے گرد دونوں بازو لپیٹتے وہ اس کے اقدام پر خوش ہوتا، اسے زور سے خود میں پینچتے ہوئے گہرے گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کی پاگل دھڑکنوں کو مزید منتشر کر گیا تھا۔
نہیں اس کے ارادوں کو خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے پیچھے ہٹنا چاہا تھا جب وہ ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے بالوں میں پھنساتا ہوا اس کے سانسوں پر مسلط کرتا ہوا اس قدر پرشدت گرفت میں اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے تیز ہوتی سانسوں میں اس کے ساتھ اس کے فاصلے بڑھانا چاہا، اس پہ گرفت مزید سخت کرتا ہوا وہ اس میں وہیں ساتھ لیے لاؤنج میں پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تو اس کی گرفت بے حال ہوتی آپ گرنے کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بے حد تکلیف اور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں زرگام، یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے لیے کتنی مشکلات منہ پھاڑے کھڑی ہیں۔ اگر آج آپ کوئی سٹینڈ نہیں لیتی تو میں اس گھر میں جاتی ہوں تو کیا وہاں کھل کے زندگی انجوائے کر سکوں گی؟ روتی نگاہ جو اس چہرے کے لیے نکاح کے لیے آمادہ کر رہی تھی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو اس کے اندر کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ یہ تو اب آپ